بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ روز راولپنڈی کے سرزمین پر یاسین رافضی ملعون نے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے تمام صحابہ کرام کے خلاف غلیظ ترین اور گھٹیا زبان استعمال کی۔ اس پر جہاں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تینوں مسالک کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سراپا احتجاج تھے اور انہوں نے مل کر اس کے خلاف FIR کی، وہیں پر کچھ اس کے بھائی اس کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیے، کچھ اس کی حمایتی اور حامی سوشل میڈیا پر، YouTube چینل پر، ویڈیو پر آ کر اس کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دی۔ ان میں سب سے پہلا نام فضل ہمدرد کا ہے کہ جس نے ہمیشہ رافضیت بیان کی ہے، سنیت کا نام لے کر رافضیت بیان کی ہے، رافضیوں کا پرچار کیا ہے اور رافضیوں کی ہر جگہ پہ حمایت کی ہے اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کئی موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ آج کے بعد میں رافضی ہوں۔ اس نے حمایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اس نے قرآن و سنت کے مطابق بات کہی ہے اور بخاری کی روایت پیش کر کے لفظ طلقاء سے عام عوام اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ آج ہم اسی کا جواب دیں گے مختصر اس ویڈیو پیغام میں۔ یاسین رافضی نے صحابہ کرام کو الیاذ باللہ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے تمام صحابہ کرام کو کہا یہ لوگ صحابہ نہیں طلاق یافتہ ہیں، اور اس کی حمایت کرتے ہوئے فضل ہمدرد کیا کہتا ہے۔ ویڈیو طویل ہے، اس وجہ سے ویڈیو چلا نہیں رہا ہوں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ اصل صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے اور ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلا سوال فضل ہمدرد سے یہ ہے کہ یہ اصل صحابہ اور نقل صحابہ، یہ آپ کو کس نے پیمانہ دیا ہے؟ کون سی پیمائش ہے؟ کون سی ایسی چیز موجود ہے کہ جس کے ذریعے تو ٹٹول رہا ہے، جس کے ذریعے تو ماپ رہا ہے کہ اصل صحابہ کون ہے اور نقل صحابہ کون ہے؟ یہ دو صحابہ کہاں سے ہیں، اصل صحابہ اور نقل صحابہ؟ یہ سبق تو نے کس سے سیکھا ہے؟ یقیناً یہ سبق اس نے رافضیت سے سیکھا ہے۔ ان کی معتبر کتاب کافی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس نے انہی صحابہ کرام کا نام لیا ہے کہ جو ان کی معتبر کتاب کے اندر صحابہ موجود ہیں کہ ان کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو چکے ہیں۔ کیا تیرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آج انہی کا عقیدہ اور انہی کے وہ الفاظ کو اپنے زبان سے بیان کر رہا ہے؟ اصول کافی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند صحابہ کرام کے علاوہ باقی سارے صحابہ کرام مرتد ہو چکے تھے۔ ان کے نام لیتے ہوئے مقداد اور اسی طرح ابو ذر اور عمار ابن یاسر وغیرہ کا نام اس اصول کافی میں موجود ہے، اور انہی حضرات کا نام لے کر کہتا ہے کہ ان لوگوں کا آپ عرس نہیں منا رہے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کا آپ عرس منا رہے ہو، لہٰذا یہ اصل صحابہ ہیں اور وہ نقل صحابہ ہیں۔ یہ کون سی سنیت ہے؟ آپ نے خلفائے راشدین کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا نام کیوں نہیں لیا؟ اگر آپ سنی ہیں تو آپ نے بدری صحابہ کرام کا نام کیوں نہیں لیا کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے دلوں کو جان کر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پایا ہے؟ ان صحابہ کرام کا آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ رافضیت کو عام کرنا چاہتے ہیں، آپ رافضیت کو پھیلانا چاہتے ہیں اور عام سنی مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی کوشش انشاءاللہ العزیز علماء اہل سنت ہمیشہ ناکام کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ آپ کی یہ کوشش، آپ کی یہ سعی ہمیشہ ناکام ہوتی رہے گی۔ دوسری بات، لفظ طلقاء سے یہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں بھی طلقاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یاسین رافضی نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ یاسین رافضی نے کیا کہا آپ یہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آزاد کیے ہوئے لوگ، حضرت جی وہ فتح مکہ والے جن کے مجھے عرس یاد ہے وہ صحابہ نہیں، وہ طلاق یافتہ لوگ ہیں۔ تصف صحیح صاحب نے یاسین رافضی کا بھی سماعت کیا ہے، اس نے واضح طور پر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے
تمام صحابہ اکرام کی صحابیت کا انکار کیا ہے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ میں اہل سنت کے عام مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام ہی نہیں ہیں؟ الیاذ باللہ وہ طلاق یافتہ ہیں، اور بیوی کو طلاق دینے کی مثال اس نے یہاں فٹ کی ہے۔ بیوی کو جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ اس سے ہر اعتبار سے جدا ہو جاتی ہے، ہر اعتبار سے الگ ہو جاتی ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ طلاق کی مثال یہاں پہ دینا یہ بھی صحابہ اکرام کی واضح طور پر گستاخی ہے، اور ہم اس کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ اور یہ صرف صحابہ اکرام کی گستاخی نہیں بلکہ اس میں اہل بیت کے افراد بھی داخل ہیں۔ اہل بیت کے کون سے افراد داخل ہیں؟ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد محبتیں تھیں، اور معراج کے موقع پر بھی جب حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے تو یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ وہ حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن، وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اس نے۔ تو کیا اس میں صرف صحابہ اکرام کی گستاخی نہیں بلکہ اہل بیت کی بھی گستاخی ہے؟ اور FIR کے اندر واضح طور پر علماء اہل سنت نے جہاں صحابہ اکرام کا نام لیا ہے کہ اس نے صحابہ اکرام کی گستاخی کی ہے، وہاں پر اہل سنت کے علماء نے اہل بیت کی بھی گستاخی کا نام لیا ہے کہ یاسین رافسی نے اہل بیت کی بھی گستاخی کی ہے۔ کہاں گئی تیری کتاب اللہ و عطرتی کی روایت؟ کہاں گئی تیرے اہل بیت اور اہل بیت کے ترانے کہ تو اہل بیت اہل بیت اہل بیت جو ہے وہ رٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہر ویڈیو پر میں حدیث ثقلین بیان کر رہا ہوں، میں اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ کیا یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی نہیں ہے؟ تو اس کو گستاخی نہیں سمجھتا ہے؟ مجھ سے تیرا سوال ہے، حضرت ام ہانی کو طلاق یافتہ ایک بندہ کہہ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کے مطابق کہا۔ ابھی آخری بات، سب سے آخری بات، ویڈیو طویل ہو رہی ہے اس لیے سب سے آخری بات، اس نے لفظ طلقاء سے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ لفظ طلقاء اور طلاق اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ طلاق یہ بری چیز پر بولا جاتا ہے، اگر کسی بہن بیٹی کو طلاق ہو تو وہ خوش ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہے، اس کے ماں باپ پر کیا کیفیت گزرتی ہے، کیا معاشرے کے اندر اس طلاق کے لفظ کو اچھے اعتبار سے جانا جاتا ہے؟ نہیں جانا جاتا، برے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ وہی طلاق کے الفاظ اس یاسین رافسی نے استعمال کر کے صحابہ اکرام اور اہل بیت کی گستاخی کی ہے۔ اور جو طلقاء کا لفظ استعمال ہوا ہے احادیث میں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کا مقصد بھی آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے 10,000 کے لشکر کے ساتھ، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کیا، آج رحم اور معافی کا دن ہے، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آج میں وہی کہتا ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اس لیے کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے اور میں اہل سنت میں بلا پڑا ہوں، میں اہل سنت کے علماء سے پڑھا ہوں اور میں اہل سنت کے علماء پر فخر محسوس کرتا ہوں، اس لیے یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں جو صحائح ستہ کی اکثر کتب کے اندر اور بالخصوص ابو داؤد اور ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ فضل ہمدرد آپ کو یہ روایت تو پڑھ کے نہیں سناتا، اس لیے اس کے اندر رافضیت بری ہوئی ہے، اس کے اندر رافضیت جمی ہوئی ہے، رافضیت میں وہ مستغرق ہو چکا ہے، اس لیے وہ روایت کے پیش نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کے سامنے وہ روایت بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فتح فرمایا تھا کہ من دخل دار کعبہ، جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے، جس نے اسلحہ ڈال دیا وہ امن والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بھی فرمایا تھا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو امن والا گھر قرار دے رہے ہیں، حضرت ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر قرار دے رہے ہیں، لیکن آج 1400 سال کے بعد تجھے کس نے اختیار دیا ہے، یا یاسین رافسی ملعون کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ان کو صحابیت سے نکال رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی ہے، ان کو احترام دیا ہے، ان کو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صحابہ سے الگ تھلگ بیان نہیں کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی اپنے سے الگ
ان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام کو اپنے سے الگ بیان نہیں کیا ہے. آج تک کسی محدث، کسی مفسر، کسی عالم نے، کسی اہل سنت کے فقیہ نے صحابہ اکرام سے طلقاء کو یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام کو الگ بیان نہیں کیا ہے. تیرے اندر کون سی دلیل ہے، کون سا پیمانہ ہے کہ تو صحابہ اکرام اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام کو جو ہے وہ جدا کرنا چاہتا ہے؟ ان میں کوئی جداگی نہیں ہے، ان میں کوئی علیحدگی نہیں ہے، یہ کوئی نقل اور اصل صحابہ نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے صحابہ اکرام اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق سارے صحابہ اکرام اصل ہیں اور نقل کا تصور ہی نہیں ہے، اور سارے کے سارے صحابہ اکرام جنتی ہیں. اور اللہ سے دعا ہے ہمیں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی، زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.